ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے۔ یقین مانیے اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہندوستان چرمرا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق طلاق نہیں دیں گے، اپنے مذہب کے مطابق نکاح نہیں کریں گے، اپنے مذہب کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر کے کوئی حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسی حکومت پاگل ہی ہوگی، اور آج ویسوں کی ہی حکومت ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہے یہ وطن عزیز۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں جو قوانین رائج ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک کو سول کوڈ اور دوسرے کو کرمنل کوڈ کہا جاتا ہے، جس کے لیے دیوانی کیس یا فوجداری کی اصطلاح قائم ہے۔ دوسری قسم ضابطہ فوجداری کے اندر جرائم کی سزائیں اور بعض انتظامی امور سے متعلق قوانین آتے ہیں۔ قانون جاننے والے جانتے ہیں فوجداری اور دیوانی کیا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی جرم پر کیا سزا دی جائے گی، مجرم کے لیے کیا اصول و ضابطے ہوں گے، اور انتظامی طور کس قسم کے اقدامات حکومت کرے گی۔ پہلی قسم سول کوڈ کے دائرے میں وہ تمام قوانین آتے ہیں جن کا تعلق معاشرتی تمدنی امور سے ہے، گھریلو حالات سے ہیں، ہمارے مذہبی معاملات وغیرہ سے۔ البتہ اس قسم کے ایک حصے میں جسے پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس میں ملک کی بعض اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ خصوصی شعبوں میں الگ قوانین پر عمل کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ ہندو کا پرسنل لا الگ ہے، مسلم پرسنل لا الگ ہے، کرسچن کا الگ ہے اور سکھ کا الگ ہے، ہر ایک کا پرسنل لا الگ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو ملک کے دستور میں یہ حق دیا گیا ہے کہ نکاح، طلاق، ایلا، زہار، خلا، فسخ لقاح، عدت، نفقہ، وراثت، وصیت، ہبہ، ولایت، رضاعت، حضانت، وقف، خیراتی ہو چاہے غیر خیراتی ہو، دونوں سے متعلق مقدمات اگر سرکاری عدالتوں میں لے جائے جائیں اور دونوں فریق مسلمان ہوں تو سرکاری عدالتیں اسلامی شریعت کے مطابق ہی مذکورہ معاملات میں فیصلے کریں گی۔ ان قوانین کا مجموعہ پرسنل لا کہلاتا ہے۔ مسلمان مرد بھی ہے، مسلمان عورت بھی ہے، جھگڑا ہو گیا گھر میں، طلاق کی نوبت آ گئی، کورٹ کچہری کا معاملہ ہوا تو کورٹ میں جو جج ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کا قانون کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، اس قانون کے مطابق عمل کرے اور کیسے طلاق دلوانا ہے، کیسے خلا کروانا ہے، اس پر عمل کرائے۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح و طلاق جیسے معاملات انجام دینا ہوں گے۔ جب یکساں سول کوڈ ابھی تو اتراکھنڈ میں لاگو ہوا ہے، پورے دیش میں لاگو ہو جائے، جھارکھنڈ میں لاگو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق طلاق نہیں دیں گے، اپنے مذہب کے مطابق نکاح نہیں کریں گے، اپنے مذہب کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ جو سرکار قانون بنائے گی اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانون جو بنانے والے ہیں وہ قرآن کے مطابق بنائیں گے؟ ان کی تو کوشش ہے کہ ہم جو قانون بنائیں قرآن و حدیث کے خلاف بنائیں۔ اور وراثت کے معاملے میں بھی انہیں مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے دھرم اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ یاد رکھیں یکساں سول کوڈ جب لاگو ہوگا تو صرف مسلمانوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگوں کے پاس الگ الگ دھرم ہیں اور جن کے لیے دھرم پر عمل کرنا ضروری ہے وہ تمام کے تمام اس سے متاثر ہوں گے اور تمام کے مذہب پر چھیڑخانی ہوگی۔ اپنے رواج کو مٹانا ہوگا اور نئے قانون کا پابند ہونا ہوگا۔ اس طرح یونیفارم سول کوڈ واضح طور پر مسلم پرسنل لا سے مختلف ایک قانون ہے جس کے نافذ ہونے کے بعد مسلم پرسنل لا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ گویا مسلم پرسنل لا جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے اور یونیفارم سول کوڈ کو یکجا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یونیفارم سول کوڈ یہ قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے اور مسلم پرسنل لا قرآن و حدیث کے عین موافق ہے۔ تو اگر یونیفارم پر عمل کریں گے تو قرآن و حدیث سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو
پہلے جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تھے، انہوں نے یکساں سول کوڈ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ اہل سیاست کی زبان ہے اور دلی کے دربار کو قبضہ میں لانے کی ایک نامناسب جسارت ہے۔ ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے۔ یقین مانیے اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہندوستان چرمرا جائے گا، انتشار کا شکار ہو جائے گا، بکھر جائے گا، ملک میں بے چینی پھیل جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، یہ ملک کسی ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس ملک میں اللہ نے الگ الگ مذہب دیے ہیں، ہر قسم کی تہذیب دی ہے، ہر رنگ کا سماج دیا ہے، الگ الگ قوانین ہیں اور سب لوگ خوشی خوشی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ان سارے قوانین کو ختم کر کے اگر ایک قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر ایک قانون اس ملک میں لاگو کیا گیا تو دوسرے قانون پر عمل کرنے والے اور دوسرے قانون کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے، ان کی تہذیب چھینی جا رہی ہے۔ اور انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے مذہب کی تبدیلی، اپنے کلچر کی چینجنگ اور اپنی زبان کی بدلاؤ کسی قیمت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یکساں سول کوڈ کا شوشہ ایک سازش ہے ملک کے خلاف، سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، سازش ہے ہندوؤں کے خلاف۔ لوگ بڑے چکنے چہرے کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے ہیں لیکن کتنا مکروہ ذہن ہے ان کا، کتنا گندا دل ہے ان کا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے والی نگاہ چاہیے، چشم بینا چاہیے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور 3 طلاق کے مسئلے پر جو قانون بنایا گیا اس قانون پر غور کرنے والے اگر غور کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن و حدیث کی دشمنی اور مسلمانوں کی دشمنی کس قدر بھری ہوئی ہے۔